اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ستار توی بپوش اے بم بکرم کز خلق جہاں بسے محتاج کرم گفتم ز سر قیاس بھوجا بسے کردم ز گناہ چہ کردت کسے. حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ مدثر کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. دنیا کا اصول ہے کہ دنیا خطروں سے پہلے آگاہ کرتی ہے. جیسے آپ پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے ہیں تو وہاں خطرناک موڑ سے کئی کلومیٹر پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے، آپ نے اسے بچنا ہے. تو آپ موڑ سے پہنچنے سے پہلے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خطرناک موڑ کے اوپر پہنچ جاؤں. آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اس موڑ سے بچ جاتے ہیں. اسی طرح جب ہوائی سفر بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، موسم اگر خوشگوار نہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، تو جہاز نہیں اڑتا. بولتے جی حالات ٹھیک نہیں، جہاز نہیں اڑ سکتا. حالانکہ جہاز میں پنچر تھوڑی ہونے ہوتے، اس نے تو ہواؤں میں اڑنا ہوتا. بولتے اس لیے کہ آگے حالات خطرناک ہیں، اس لیے اڑنا اچھا نہیں. اڑے تو ممکن ہے خطرے میں پڑ جائیں گے. بالکل اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے. جیسے دنیا میں آپ کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آگے خطرناک موڑ ہے، موسم ناخوشگوار ہے، تو آخرت کے اندر بھی ایسے ہی ہے. اور یہ پیدا ہوتے ہی ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو جنت میں جاؤں گا اور یہ کام کروں گا تو جنت میں جاؤں گا. سورۃ دہر آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں. اس کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے دونوں راستے اس کو دکھا دیے جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے. اور وہ پیدائشی طور پر ان دونوں صحیح اور غلط کے راستوں کو جانتا ہے
آپ اس کو یوں میں احسان کر دو، گویا کہ اس کو قدرت کان میں کہتی ہے کہ بھئی اس راستے کے اوپر چلے گا تو یہ راستہ اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرے گا، اگر اس راستے کے اوپر چلے گا تو یہ اللہ کو بھی راضی کرے گا اور اللہ کے رسول کو بھی راضی کرے گا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری وہ تو کتاب حیات ہے، وہ تو کتاب زندگی ہے، وہ کتاب تو زندگی سکھاتی ہے، زندگی کے اندر جینا سکھاتی ہے، زندگی کے اندر بولنا سکھاتی ہے، زندگی کے اندر رہنا سکھاتی ہے۔ الغرض زندگی کے جتنے مسائل ہیں یہ کتاب ہمیں آگاہی دیتی ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو بالخصوص اور بالعموم ہر شخص کو جو اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہے ان کو دوزخ کے خطرات سے بھی آگاہ کیا کہ یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اور خوشخبریاں بھی سنائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ جو آیات بینات میں نے پڑھی ان میں 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندہ دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ جسے آپ لاہور سے نکلتے ہیں اور آپ کو ٹھکر نیاز بیگ کے قریبی موٹر وے پولیس کہتی ہے کہ بھئی دھند ہے، راستہ بند ہے، آپ آئیں گے موٹر وے کے اوپر؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ آپ کہیں گے جی ٹی روڈ سے 8 گھنٹے صحیح آرام سے جاؤ، خطرہ ہے، اس لیے کہ حالانکہ آپ کو یقین نہیں کہ آپ مر جائیں گے، یقین بھی نہیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہے، آپ کی گاڑی ٹھک جائے گی، یقین کسی کے اوپر بھی نہیں، لیکن یہاں یقین ہے اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ 3 کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، پکے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جہنم سے نہیں روک سکے گی، دنیا کا کوئی شفیع تمہاری سفارش نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ جنت اور دوزخ کے اندر جو گفتگو جنتیوں اور دوزخیوں کی ہوئی اسی کو عنوان بنایا قرآن نے، فی جناتی یتساءلون۔ جنت کے اوپر، جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے۔ اب قرآن نے یہاں غیر مسلم نہیں کہا، یا قرآن نے یہاں کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، منافق نہیں کہا، مجرم کا لفظ بولا۔ جب بھی قرآن آپ پڑھیں گے اور قرآن کو آپ غصے میں دیکھیں گے کہ بھئی غصہ، سب سے زیادہ جو غصہ آئے گا وہ اس شخص کے اوپر آئے گا جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن کام مسلمانوں والے نہیں کرتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے وہ مجرموں سے سوال کریں گے، ان کو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر جھونکا ہے، یا اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں مانے تو کہ یا کس وجہ سے آپ جہنم میں آئے۔ اچھا یہاں تو آپ اکثر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہاں ممکن ہے مجھے 10 بندوں کے نام بھی یاد نہ ہو، 10 بھی زیادہ کیا، 5 بندوں کے بھی نام یاد نہ ہو، ممکن ہے، اور ممکن ہے سب کے بھی یاد ہو۔ جو اخروی زندگی ہوگی وہاں ہر کوئی ہر کسی کا نام جانتا ہوگا، ہر کوئی ہر کسی کا نام جانتا ہوگا، اس کے والد کا نام جانتا ہوگا، اس کا پیشہ جانتا ہوگا اور اس کی برادری جانتا ہوگا۔ خدا نخواستہ سرے بازار میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے، غلط، آپ کی بات کٹائی بھی ہو رہی ہو، آپ کو اس کے اوپر اتنا فکر یا چنتا نہیں ہوتا، آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی جاننے والا تو نہیں دیکھ رہا، تاکہ مار پیٹ ہو بھی جائے جاننے والا نہ دیکھیں۔ آپ تصور کریں جہاں کھربوں انسان آپ کو جانتے ہیں، آپ کے والد کو جانتے ہیں، آپ کے پیشے کو جانتے ہیں، آپ کی برادری کو جانتے ہیں، جب وہاں یہ حشر ہوگا تو انسان کے اوپر کیا بیتے گی۔ تو جب میں کہ بھی کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب جو مجرم کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اب وہ مجرم جواب دیں گے قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین۔ سب سے پہلا
جو ہمارا گناہ تھا یا سب سے پہلا جو سبب ہے جہنم میں جانے کا وہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. سب آسان سا، نماز نہیں پڑھتے تھے. اب میں اور آپ ایک دوسرے سے پوچھیں ہم کتنے آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں نہیں پڑھی نماز جی؟ مصروف تھا جی، بہت بزی تھا. کیا بزی تھے؟ جب مریں گے نا اس ٹائم مزید بزی ہوں گے. اس لیے تو اس ٹائم تو دوائی کا وقت بھی نہیں ہوگا کہ دوائی کھا لیں. دوائی آپ کو کھلانا بھی چاہیں گے لوگ تو آپ کے یہ جبڑے کھلیں گے نہیں. قدرت دوائی کا ایک گھونٹ بھی، ایک گولی بھی اندر نہیں جانے دے گی. اس لیے کہ یہ تو اتنا مصروف شخص تھا، اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے گھر سے آواز آتی تھی آ نماز پڑھ، لیکن یہ نہیں آتی. آپ میں سے کوئی مقتدی؟ سارے الحمدللہ